السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی قرآن عظیم الشان کے روشنی میں۔ آج نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہم بات کریں گے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں۔ نماز شہادتین کے اقرار کے بعد شریعت مطہرہ میں سب سے بنیادی عبادت اور دین اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز جو ہے یہ ایک کنیکشن اور ایک واسطہ ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں۔ جیسے حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب بھی آپ میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مناجات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ ایک کنیکشن ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، اور یہ ایک بہترین عبادت ہے جس عبادت کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے نماز کو اپنے بیچ اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا آدھا حصہ اللہ کے لیے اور آدھا حصہ جو ہے مخلوق کے لیے، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے آدھی صورت میں، اور آدھی صورت میں جو ہے انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ آپ نے انعام کیا ہے، اللہ ان کا راستہ نہ دکھائیں جن پہ آپ کی طرف سے غضب ہے اور جو گمراہ لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا لعبدی، یہ جو تین دعائیں ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو چیز مجھ سے مانگا ہے وہ چیز میں نے اسے عطا کر دی ہے، میں اس کی مدد بھی کروں گا، سیدھا راستہ بھی دکھاؤں گا، اور انعام والے جو لوگ ہیں ان میں اسے داخل کروں گا۔ اور نماز جو ہے یہ دوسری عبادتوں کی نسبت پر ایک باغیچے جیسے حیثیت رکھتی ہے۔ کیسے باغیچے جیسے حیثیت رکھتی ہے؟ دوسری جتنی بھی عبادات ہے، اکثر عبادتوں کو اللہ نے نماز میں جمع کیا ہے۔ تسبیح نماز میں ہے، تکبیر نماز میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تلاوت نماز میں ہے، درود نماز میں ہے، ہر عبادت جو ہے وہ اس نماز میں جمع ہے، اس لیے یہ ایک بنیادی عبادت ہے۔ اور نماز وہ بہترین عمل ہے جو انسان کو مصیبتوں کی گھڑی سے اور گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے مدد مانگتے ہو تو جب بھی آپ پر مصیبت آ جائے آپ اس مصیبت پہ صبر کریں اور نماز کی طرف آگے بڑھیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف آگے بڑھ جاتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ سفر پہ جا رہے تھے اور کسی نے انہیں آگاہ کیا کہ آپ کا بھائی فوت ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے سواری سے اترے اور فوراً نماز پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے تو ہمارے پاس دو طریقے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے اس پہ صبر اور نماز کی طرف آگے بڑھنا۔ اور اسی طرح نماز وہ بہترین عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے اور بے حیائی سے دور رکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کریں، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یقیناً نماز جو ہے یہی انسان کو بے حیائی اور نافرمانی سے بچا سکتی ہے۔ اور اسی طرح نماز جو ہے یہ نور ہے، دنیا میں بھی مسلمان کے لیے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں انسان کے دل میں اور انسان کے چہرے پر نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک خاص نور ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ نماز انسان کے لیے نور ہے اور قیامت کے دن ایک دلیل ہے اور محشر کے میدان میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلاۃ نور، نماز جو ہے یہ نور ہے ایک ایمان والے کے لیے، اس کے دل میں بھی اور اس کے چہرے پر بھی۔ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس انسان نے نماز کی حفاظت کی، با جماعت نماز پڑھی، اپنے وقت میں پڑھی، نماز کے ارکان، شروط اور ہر چیز کا خیال رکھا، تو یہ نماز اس انسان کے لیے دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت کے دن بھی اس انسان کے لیے نور اور نجات کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول